الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المثنى اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مقصورة لیدل علی ان معه آخر مثلہ نحو رجلان ورجلین هذا فی الصحیح۔ خاتمہ چل رہا ہے، یہ خاتمے کی چوتھی فصل ہے، فصل رابع، چوتھی فصل ہے۔ اور چوتھی فصل کس کے بیان میں ہے؟ مثنیٰ، تثنیہ کے بیان میں۔ تثنیہ کے کچھ احکام آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اس میں متمکن کی جہاں پر قسمیں پڑھی تھی آپ نے، مختصر انداز میں وہاں پر بتایا بھی گیا تھا۔ اب اس فصل میں تثنیہ ہی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ دیکھیے پہلے تو تثنیہ کہتے کسے ہیں؟ تو المثنى اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مقصورة لیدل علی ان معه آخر مثلہ۔ یہاں تک تعریف ہے۔ عام طور پر کیا تعریف کرتے ہیں؟ تثنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے، یہ تعریف کر دیتے ہیں نا۔ لیکن یہ جو تعریف کر رہے ہیں تثنیہ کی، ایسی تعریف کر رہے ہیں جس میں بنانے کا طریقہ بھی ہے اور کس پر دلالت کرتی ہے تثنیہ یا مثنیٰ وہ بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ ترجمہ دیکھیے، مثنیٰ ایسا اسم ہے، اسم الحق، اسم نکرہ ہے، اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو کیا ترکیب ہوتی ہے؟ موصوف صفت کی۔ اور ترجمہ کرتے ہیں ایسا یا ایسی۔ مثنیٰ ایسا اسم ہے، الحق بآخرہ ای بآخر مفردہ، کہ جس کے مفرد کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو، کس کو؟ الف او یاء مفتوح ما قبلها، ایسے الف یا ایسے یا کو، مفتوح ما قبلها، کہ جس کے ما قبل کیا ہو؟ مفتوح ہو، یا جس کا ما قبل مفتوح ہو۔ صحیح ہے؟ اور کیا ہے دوسری بات کیا ہے؟ وَنُونٌ مَقْصُورَةٌ، اور نون مقصورہ ہو، یا نون مقصورہ کو لاحق کیا گیا ہو، اور نون مقصورہ کو لاحق کیا گیا ہو۔ میں نے بتایا تھا لاحق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ملانا، اور جہاں پر آتا ہے داخلہ، جہاں پر آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے شروع میں داخل کرنا، شروع میں جو ہے کوئی چیز جوڑنا۔ اور جہاں پر الحاق کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آخر میں کوئی چیز جوڑنا۔ تو آپ خود دیکھیے الف اور یا اور نون آخر ہی میں جوڑتے ہیں نا تثنیہ میں، اس وجہ سے یہاں پر الحقہ کہا گیا ہے، ادخلا نہیں کہا گیا۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو اس وجہ سے ترجمہ بھی ویسے کریں گے کہ مثنیٰ ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں، یعنی جس کے مفرد کے آخر میں لاحق کیا گیا ہو ایسے الف یا ایسی یا کو کہ جن کا ما قبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ ہو، ایسے کر لو، اور نون مقصورہ ہو۔ لیدل، ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی، مثنیٰ کی تعریف ابھی پوری نہیں ہوئی۔ لیدل علی ان معه آخر مثلہ، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس جیسا کوئی دوسرا ہے، آخرہ کوئی دوسرا ہے۔ لیدل، تاکہ وہ دلالت کرے علی اس بات پر ان معہ، کہ اس کے ساتھ آخرہ مثلہ، اس کے مثل کوئی دوسرا ہے۔ جیسے مثال کیا ہے؟ رجلان اور رجلین، تو آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، رجل ایک آدمی، اب اس کے آخر میں کیا جوڑا گیا؟ الف اور نون مقصورہ۔ تو اب رجلان یہ دلالت کر رہا ہے کہ رجل کے ساتھ اسی جنس سے ایک دوسرا بھی ہے نا، کہ یعنی رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی۔ تو اب یہ رجلان یہ بتا رہا ہے کہ رجل کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہے، اور وہ آدمی ہی ہے، کوئی کتاب یا قلم نہیں ہے۔
اسی وجہ سے کہا ہے ماہو آخرا مثلہ، کہ اسی کے مثل کوئی دوسرا بھی ہو. صحیح ہے نا؟ تو یہ بات ابھی آپ نے پہلے نہیں پڑھی تھی. تو لیاد اللہ، تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اسی جیسا کوئی دوسرا ہے جیسے رجلان اور رجلین. ہذا فی الصحیح، اور یہ صحیح میں ہے. یا یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تسنیہ بنانے کا یہ طریقہ صحیح میں ہے. میں نے کیا بتایا شروع میں؟ دو چیزیں اس میں بیان کی ہیں، تعریف اور بنانے کا طریقہ ہی بیان کر دیا. تو یہ بنانے کا طریقہ یعنی توجہ ہے نا، الف اور یا اور نون کہاں پر جوڑا جائے گا؟ اس میں کے آخر میں جو صحیح ہوگا. لیکن جو صحیح نہ ہو بلکہ کیا ہو، معطل ہو، تو اب اس کے احکام کچھ الگ ہے. اس کے احکام نیچے بیان کر رہے ہیں. دیکھیے ترجمہ ایک بار اور دیکھ لو. مثنیٰ ایسا اسم ہے جس کے مفرد کے آخر میں ایسا الف یا ایسی یا لاحق کی گئی ہو کہ جس کا ماقبل یا جن کا ماقبل کیا ہو، مفتوح ہو، اور نون مقصورہ ہو، یا اور نون مقصورہ لاحق کیا گیا ہو، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس کے مثل کوئی دوسرا ہے جیسے رجلان اور رجلین. ہذا فی الصحیح، اور یہ بات صحیح میں ہے، اور یہ بنانے کا طریقہ اس میں صحیح میں ہے. اما المقصور، رہا اس میں مقصور، فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَكَانَ ثُلَاثِيًّا رُدَّ إِلَى أَصْلِهِ كَعَصَوَانِ فِي عَصَنْ. وَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ أَوْ وَاوٍ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِ أَوْ لَيْسَتْ مُنْقَلِبَةً عَنْ شَيْءٍ تُقْلَبُ يَاءً كَالرَّحْيَانِ فِي رَحَى وَمُلْحَيَانِ فِي مُلْحَى وَحُبَارِيَانِ فِي حُبَارَى وَحُبْلَيَانِ فِي حُبْلَى. صحیح ہے؟ یہ سب کیا ہیں؟ مقصور ہے کہ نہیں ہے؟ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. تو رہا اسم مقصور فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، پس اگر اس کا الف بدل کر آیا ہو کس سے؟ واو سے. وَكَانَ ثُلَاثِيًّا، اور وہ اسم مقصور کیا ہو؟ ثلاثی ہو. رُدَّ إِلَى أَصْلِهِ، تو وہ اپنے اصل کی طرف، یا اس کے اصل کی طرف پھیر دیا جائے گا. اس کے اصل کی طرف پھیر دیا جائے گا، جیسے عصوان عصا میں، جیسے آسن میں عصوان. توجہ ہے نا؟ دیکھیے آسن کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے. اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے نا. بھی الف مقصورہ ہے، اصل میں الف مقصورہ ہے. اب اس کی اصل کیا ہے؟ یہ جو الف آیا ہے کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے بدل کر آیا نا، کیونکہ اس کی اصل کیا تھی؟ عصبن تھی. تو اجتماع ساکنین ہوا، عصبن تھا نا، عصبن، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو واو کو کس سے بدلے؟ الف سے بدلے. تو کیا ہوا؟ آسان ہوا. آسان، پھر جو ہے الف بھی گر گیا تو کیا ہوا پھر؟ آسن. تو آسن کی اصل کیا تھی؟ عصبن. تو یہ جو آسن میں جو الف ہے یہ کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے. لہٰذا اب آسن کی جب تثنیہ بنائیں گے تو وہ جو واو تھا وہ واپس آ جائے گا. وہ واو واپس آئے گا اور کہیں گے عصوان، دو عصا، دو لاٹھیاں. صحیح ہے نا؟ ارے آسن کیا تھا اصل میں؟ عصبن. تو یہ واو اب تثنیہ میں واپس آ جائے گا اور عصوان کہیں گے. سمجھے بات؟ وہی کہہ رہے ہیں. پس اگر اس کا الف بدل کر آیا ہو واو سے، یعنی وہ اسم مقصور کہ جس کا الف کس سے بدل کر آیا ہو؟ واو سے، اور وہ کیا ہو؟ ثلاثی ہو، یعنی 3 حرف والا وہ کلمہ ہو، اسم مقصور ہو، اور وہ ثلاثی ہو، تو رد الی اصلہ، تو اس واو کو اس کی اصل کی طرف پھیر دیا جائے گا، جیسے آسن میں عصوان. ٹھیک ہے؟
ارے یہ سمجھے نا. آگے دیکھیے وَإِن كَانَتْ أَنْ يَائِنْ أَوْ وَاوٍ، اور اگر وہ الف یا واو سے بدل کر آیا ہو، اور اگر وہ الف واو یا سے بدل کر آیا ہو، اور کیا ہے وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلَاثِ، اور وہ کلمہ وہ اس میں مقصور اکثر من الثلاثی ہو، یعنی 3 حرف سے زائد حرف ہوں اس میں. دوسری بات کریں او لیست منقلبتاً عن شیء، یا وہ اس میں مقصور کسی سے بدل کر، یا وہ الف کسی سے بدل کر نہ آیا ہو، تو تقلب یا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ الف کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. سمجھے بات؟ یعنی اس میں جو ہے 3 صورتیں ہو گئی. وَإِن كَانَتْ يَائِنْ أَوْ وَاوٍ، یعنی اگر وہ الف یا اور واو سے بدل کر آیا ہو، اور وہ کیا ہو؟ ثلاثی سے زائد ہو. ثلاثی سے زائد ہے. 2 باتیں. تیسری بات کریں یا وہ کسی سے بدل کر نہ آیا ہو، یا وہ کسی سے بدل کر نہ آیا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں وہ واو اور یا کیا، وہ یا اور واو کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. تو قلب یا، وہ کس سے بدل جائے گا؟ جب تثنیہ اس کی بنائیں گے تو یا سے بدل جائے گا. مثال دیکھ لیں، جیسے رحیان فی رحا، رحا میں، یعنی رحا کی تثنیہ میں کیا کہیں گے؟ رحیان، اور ملحا میں ملحیان. رحا مانے چکی، اور ملحا مانے مشغول ہونا. اور حبارایان، حبارہ یہ ایک پرندہ ہے، اس کو کہتے ہیں حبارہ. حبارایان 2. وحبلایان کس میں؟ حبلا میں. تو دیکھو ان سب میں الف کیا ہو رہا ہے؟ یا سے بدل رہا ہے نا، یا سے بدل رہا ہے. دیکھیے ایک بار اور وَإِن كَانَتْ أَنْ يَائِنْ أَوْ وَاوٍ، اور اگر وہ الف یا واو سے بدل کر آیا ہو، اور وہ اس میں مقصور ثلاثی سے زائد ہو، 3 حرف سے زائد ہو، یا کسی چیز سے بدل کر نہ آیا ہو، تو وہ الف یا ہو جائے گا. تو وہ الف کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. جیسے رحا میں رحیانے، اور ملحا میں ملحیانے، اور حبارہ میں حباریانے، اور حبلا میں حبلایانے. صحیح ہے؟ کہیں گے ایسے کر سکتے ہیں بعد میں ترجمہ کہ رحا کے تثنیہ میں کیا کہیں گے؟ رحیانے کہیں گے، اور ملحا کے تثنیہ میں کیا کہیں گے؟ ملحیانے، اور حبارہ کی تثنیہ میں حباریانے، اور حبلا میں حبلایانے. سمجھے بات؟ یہ تو اس میں مقصور کی بات ہو گئی. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، رہا اس میں ممدود. فَإِن كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، پس اگر اس کا حمزہ اصلی ہو، تُثْبَتُ كَقُرَّآنِ فِي قُرَّائِن، تو اس کو ثابت رکھا جائے گا جیسے قرآن قرآ میں. کیا کریں؟ رہا اس میں ممدود، تو اگر اس کا حمزہ کیا ہو؟ اصلی ہو، کسی سے بدل کر نہ آیا ہو، واو یا سے بدل کر نہ آیا ہو، اور نہ ہی وہ حمزہ کیا ہو؟ تانیث کے لیے ہو، اصلی ہو، تو اس کو کیا رکھیں گے؟ ثابت رکھیں گے. بات سمجھ رہے نا؟ ہاں. رہا اس میں ممدود، پس اگر اس کا حمزہ اصلی ہو، واو یا سے بدل کر نہ آیا ہو، تو ثبتو، تو اس کو باقی رکھا جائے گا جیسے قرآن قرآ میں. وَإِن كَانَتْ لِلتَّانِيث، اور اگر وہ حمزہ کس کے لیے ہو؟ تانیث کے لیے ہو، تو قلب واون، تو اس کو بدل دیا جائے گا کس سے؟ واو سے. جیسے حمراء وانے کی حمراء، دیکھو حمراء میں جو حمزہ تانیث کے لیے ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ تانیث کے لیے ہو تو اس کو بدل دیا جائے گا واو سے، جیسے حمراء وانے، اس میں حمراء میں. وَإِن كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ واون یا یان جاز فیہ الوجہان، اور اگر وہ بدل کر آیا ہو اصل سے، چاہے وہ واو ہو یا ہو، واو یا سے بدل کر آیا ہو، تو جاز فیہ الوجہان، اس میں 2 صورتیں
جائز ہے، یعنی حمزہ پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کو واو سے پڑھنا بھی واو سے بدل کر پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے کسا آنے اور کسا آنے اور کسا وانے، کسا وانے اور کسا آنے، تو حمزہ پڑھنا بھی جائز ہے اور حمزے کو واو سے بدل کر پڑھنا بھی جائز ہے، کسا وانے اور کسا آنے، سمجھے؟ تو 3 صورتیں ہو گئی نا اس میں ممدود میں، اس میں ممدود میں 3 صورتیں ہو گئی، یعنی اس میں ممدود میں اگر آخر میں کیا ہے حمزہ ہے تو اب دیکھیں گے وہ حمزہ اصلی ہے کہ اصلی نہیں ہے، بس اگر وہ حمزہ اصلی ہے تو وہ باقی رہے گا، تسنیہ بناتے وقت وہ حمزہ باقی رہے گا، جیسے قرآن میں قرآن قرآن، اور اگر وہ حمزہ تانیث کے لیے ہے تو کیا ہو جائے گا؟ واو سے بدل جائے گا، جیسے حمرا میں حمرا وانے، اور اگر وہ اصل سے بدل کر آیا ہو یعنی واو یا سے بدل کر آیا ہو تو اب اس کو واو سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس کو باقی رکھنا بھی جائز ہے، کسان بھی پڑھنا جائز ہے اور کساوانے پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اب ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اضافت کے وقت اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کس کے؟ تثنیہ کے، بارہا تو پڑھ چکے ہیں آپ، تقولو تم کہو گے جانی غلامہ زیدن و مسلمہ مصرین، تو یہاں پر تثنیہ کی اضافت ہوئی، غلامان کی اضافت ہوئی زید کی طرف، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تاء التانیث، اور اسی طرح تاء تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے، فی تثنیۃ الخصیۃ والعلیۃ خاصۃ تقول خصیان وعلیان لأنہما متلازمان فکأنہما شیء واحد، خصیہ اور الیہ کی تثنیہ میں خاص طور پر تم کہو گے خصیان وعلیان، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، گویا کہ وہ دونوں شے واحد ہیں۔ خصیہ تو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں، الیہ کہتے ہیں، یا علیہ بھی پڑھا گیا ہے، علیہ کہتے ہیں سرین کو، زمین پر بیٹھتے وقت جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کو الیہ بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے خصیتان آنی چاہیے تثنیہ، اس طرح الیتان آنی چاہیے تا ہے نا، لیکن یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو لازم ہے، یہ دونوں الخصیۃ والالیۃ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، لہذا جب ان کی تثنیہ بناتے ہیں تو یہ جو علامت تانیث ہے یہ گر جاتی ہے، کیونکہ یہ شے واحد ہیں، کوئی دو چیز نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، لہذا اس میں جو علامت تانیث ہے وہ گر جاتی ہے اور خصیان و الیانے کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جائے گا، وہی کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تاء التانیث، اسی طرح تاء تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے خصیہ اور الیہ کی تانیث میں، خاص طور پر تم کہو گے خصیان و الیان، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، تو گویا کہ وہ شے واحد ہے، گویا کہ وہ شے واحد ہے، اور جب ایک ہی شے ہے تو بیچ سے تانیث کو علامت تانیث کو گرا دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے خصیان و الیان کہا جاتا ہے۔ بس چلیے، مثنی ایسا اسم ہے جس کے مفرد کے آخر میں ایسا الف یا ایسی یا لاحق کی گئی ہو کہ جن کا ماقبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ لاحق کیا گیا ہو، تاکہ وہ اسم دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس جیسا کوئی دوسرا ہے، جیسے رجلان اور رجلین، اور یہ صحیح میں ہے، رہا اس میں مقصور، پس اگر اس کا الف بدل کر آیا ہو واو سے اور وہ اس میں مقصور ثلاثی ہو تو اس کو اس کی اصل کی طرف پھیر دیا جائے گا، جیسے عسن میں عصوان، یا جیسے عصوان عسن میں، اور اگر وہ الف یا واو سے بدل کر آیا ہو اور وہ اس میں مقصور ثلاثی سے زائد ہو یا کسی چیز سے بدل کر نہ آیا ہو تو وہ الف یا سے بدل جائے گا، تو وہ الف یا سے بدل جائے گا،
جیسے رحیان رحا میں، ملحیان ملحا میں، حبارایان حبارہ میں، اور حبلیان حبلہ میں۔ رہا اس میں ممدود، پس اگر اس کا حمزہ اصلی ہو تو اس کو باقی رکھا جائے گا، جیسے قرآن قرہ میں، اور اگر تانیث کے لیے ہو تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے حمراوان حمرا میں، اور اگر وہ اصل سے بدل کر آیا ہو، چاہے وہ واو ہو یا یا ہو، تو اس میں دو وجہ جائز ہیں، جیسے کساوان اور کساآن، اور واجب ہے تثنیہ کے نون کو حذف کرنا۔ اضافت کے وقت تم کہو گے جاءنی غلامہ زیدن و مسلمہ مصرین، اور اسی طرح تانیث کی تا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ خسیہ اور الیا کی تانیث میں خاص طور پر تم کہو گے خسیان و الیان، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، گویا کہ وہ دونوں شے واحد ہیں۔